کو پرابلم ہوتی ہے کہ بتائیے قربانی کرتے ہیں ایک اچھے خاصے جانور کو تکلیف دیتے ہیں. اس کے اوپر بائی دا وے میری ایک ویڈیو ہے, میں مختصر آپ کے سامنے اس کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو تکلیف کیوں دے رہے ہو, تو ہم ان سے صرف ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ سبزیوں کو پلانٹس کو تکلیف دینا چھوڑ دو, ہم جانوروں کو چھوڑ دیں گے. جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ویجیٹیرین بنتے ہیں ان سے آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ جو ویجیٹیرین ہیں آپ بھی تو پلانٹس کو کاٹ کر کھا جاتے ہیں. زندگی تو پلانٹس کے اندر بھی ہے. آج ماڈرن سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا, بلکہ 1970 میں ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا پیٹر ٹامکنس. اس نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام تھا The Secret Life of Plants. 1970 میں یہ کتاب آئی ہے اور یہ اس زمانے میں بیسٹ سیلر تھی. اس کتاب میں اس نے یہ ثابت کیا کہ پودوں کے اندر بھی فیلنگ ہوتی ہے اور اس طریقے سے فیلنگ ہوتی ہے اور ان کے اندر ڈیسیژن میکنگ کی طاقت ہوتی ہے جس طریقے سے جانور کے اندر ایک انسان کے اندر ہے. یعنی اگر وہ جس طرف کو وہ اپنی شاخیں بڑھانا چاہتے ہیں وہ اسی طرف کو لے کر جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ان میں خاص طریقے کی جو اسمیل آتی ہے, بو آتی ہے, وہ دراصل ان کا ریئیکشن ہوتا ہے. ان کے یہاں ڈیفنس بھی ہوتا ہے, آفنس بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس نے کتاب کے اندر ثابت کی ہے اور ان میں سے 90% چیزیں وہ ہیں جن کو آج ماڈرن سائنس تسلیم کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان میں کوئی نروس سسٹم نہیں ہے اور ان کے اندر انٹیلیجنس کا جو نظام ایک جانور میں ہے یا ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس طریقے کا نظام ان کے اندر نہیں بنایا, لیکن لائف ان کے اندر بھی ہے. تو ایک جانور کو آپ ذبح کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں لائف ہے, آپ نے اس کی لائف لے لی, تو لائف تو بھی پلانٹس کے اندر بھی ہے, آپ اس پہ ناراض کیوں نہیں ہوتے, بلکہ خود ہی چبا کر کھا جاتے ہیں اس کے سارے پلانٹس اور سبزیاں. اور تو اور انسان تو اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اینیمل کنگڈم کا بادشاہ دراصل انسان ہی ہے, شیر نہیں رہا. یعنی سارے جانوروں کو وہی کنٹرول کر رہا ہے. ہر شہر میں تو زو بنا دیا آپ نے, تو جب یہ جو زو بنائے ہیں اس میں شیر کو سبزی کیوں نہیں کھلاتے بھائی؟ شیر کو بھی گوشت ہی پیش کریں گے. اب تو وہ شیر آپ کے ماتحت آ گیا, آپ کے پاس پل رہا ہے, کھلائیے اس کو ٹماٹر. کیوں آپ اس کو کریلے اور یعنی ککڑیاں نہیں کھلاتے؟ معلوم ہے کہ شیر کی جو خوراک ہے وہ گوشت ہے, تو آپ خود ہی گوشت کاٹیں گے, خود ہی جانور پکڑیں گے اور اس کو دیں گے, تو آخر کیا ضرورت ہے؟ لیکن دنیا کر رہی ہے تو آپ بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محض دکھلاوا ہے, دکھلاوے کی بات ہے کہ نہیں جی ہم جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ایکٹر کا, مسلمان ایکٹر تھا, وہ اس کا انتقال بھی ہوا ہے. وہ 1-1.5 سال پہلے اس نے کنٹروورسی اسی بنیاد پر کر دی تھی, اسی بنیاد پر اس نے کنٹروورسی کھڑی کر دی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے بازار سے جانور خرید کے لاتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں, یہ کیسی قربانی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اسلام دراصل ماننے کا, سرنڈر ٹو دی سبمٹ ٹو دی ول آف گاڈ, یہ اسلام ہے. خدا نے جس طریقے سے کہہ دیا ویسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ اولاد ذبح کرو, تو وہ اولاد ذبح کرنے نکلے. ان کا اسلام یہی تھا. اور اس کے بعد پھر اس کو دمبے سے بدل دیا, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور پوری امت کو یہ حکم دیا کہ تم ہر سال قربانی کرو. تو اسلام یہی ہے کہ قربانی کرو, کسی کو سمجھ میں نہ آئے ہماری وجہ سے, لیکن ہم سمجھانے کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی اس ہپوکریسی کو چھوڑ دیجئے اور آپ جو ہے پلانٹس بھی اور ویجیٹیشن بھی کھانا چھوڑ دیجئے, چونکہ حیات ان کے اندر بھی ہے. بلکہ آپ جنگلوں میں جائیے اور جنگلوں میں جانوروں کو الگ کر دیجئے. آپ کیوں نہیں انٹرفیئر کرتے کہ جب ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر حملہ کر کے اس کو کھا جاتا ہے, کیوں آپ شیر کو ہرن کا شکار کرنے سے نہیں روکتے؟ آپ کے بس میں ہے, آپ کے پاس ایسے آلات ہیں, آپ کے پاس ایسے سسٹم ہیں. آپ تو جب لائف کے لیے آپ اتنے زیادہ ایموشنل ہیں تو پھر آپ جانوروں کو بھی ڈسپلن سکھائیے نا. تو یہ دراصل چند چیزیں ہیں, اس کے علاوہ دسیوں باتیں کی جا سکتی ہیں. سائنٹیفکلی انسان کے جو دانتوں کا جو اسٹرکچر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو بھی نیچرلی گوشت کھانا چاہیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اس لیے ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارا ریشنل اور لاجیکل اٹیچمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے نیچرل اٹیچمنٹس ہیں وہ سیکنڈری ہو جائیں, جتنی محبت طبعی ہے وہ سیکنڈری ہو جائے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم اپنے جانور کو, جس کو ہم نے 1 سال تک پالا ہے, کھلایا ہے, پلایا ہے, اس کو ذبح کرتے ہیں, جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی بنیاد پر ہمیں ثواب ملنا ہے. اور وہ گوشت پوشت ایسا نہیں ہے کہ ہم مثلا دوسروں کی طریقے سے کہیں دودھ ضائع کر رہے ہیں, کہیں کچھ اور ضائع کر رہے ہیں, بلکہ وہ گوشت ہم ہی خود کھاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ ان جانوروں کا گوشت نہ تو ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری یہ نیت پہنچتی ہے کہ تم نے اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر کے خود کھایا ہے، یہ نیت کے اوپر تمہیں ثواب ملتا ہے۔